أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہو. یصلح لکم اعمالکم، اس کے صلے میں اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا سو وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا. کل کے درس میں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کی ممانعت بیان ہوئی، جس کے تناظر میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے بڑی اذیتیں پہنچائیں، اور اللہ نے واقعہ ذکر کرنے سے پہلے یہ فرمایا کہ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی. آج کی ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے کامیابی کے رہنما اصول بیان فرمائے. ان اصولوں پر اگر کاربند ہو جائیں ہم تو دنیا بھی بہترین اور آخرت بھی اچھی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور بات کرو تم سیدھی بات کرنا. تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کہو، راستی کی بات کہو، سچائی کی بات کہو. تقوی کا مقام، ڈر کا مقام انسان کا دل ہے، اور بولنے کا مقام وہ زبان ہے. گویا اپنے دل کو اور اپنی زبان کو صحیح رکھو. دل کے اندر خوف خدا رکھو، اور زبان پر جو ہے وہ سیدھی بات، سچی بات کہو. تقوی ایک ایسی چیز ہے، ایسی دولت ہے کہ انسان کو تمام گناہوں سے یہ بچا لیتا ہے. اللہ کا ڈر سینے میں ہو، اللہ کا ڈر دل میں ہو، اللہ کا خوف دل میں ہو، تو پھر انسان کے اعضاء و جوارح، انسان کی آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، یہ برائی کی طرف چل بھی نہیں سکتے، کیونکہ دل میں تقوی ہے، خدا کا خوف ہے. کوئی بھی برا عمل کرنے سے پہلے اس کا دل اسے روکے گا. کیا کر رہا ہے تو؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے تو ڈر. تو تقوی جو ہے وہ تمام بھلائیوں کی، تمام نیکیوں کی جڑ ہے. ان التقوی ملاک الحسنات، تقوی تمام اچھائیوں کی بنیاد ہے، ملاک ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے. تو پہلا حکم دیا اتقوا اللہ، اللہ سے تم ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور کہو تم سیدھی بات، درست بات، راستی کی بات، سچائی والی بات تم کہو. زبان سے تم غلط کلام نہ کرو، غلط بات نہ کہو. اور یہ سیدھی بات، اکثر جو فتنے ہیں، اکثر جو مسائل باہمی پیش آتے ہیں، لڑائی جھگڑے سے لے کر ایک دوسرے سے قطع رحمی تک، سب کی بنیاد میں اگر دیکھا جائے تو وہ زبان ہی ہوتی ہے. کہ یہ زبان جو ہے وہ برائی کی طرف اگر چل جائے تو برائی ہی برائی ہے، اچھائی کی طرف چل جائے تو اچھائی ہی اچھائی جنم لیتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ تم میں سے اگر کوئی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک جو دو رانوں کے درمیان ہے، اور ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، زبان کی تم مجھے ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں.
اور جتنے بھی یہ جو زخم زبان سے لگائے جاتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوتے، ان کا نشان، ان کی یاد، ان کی سختی، ان کی تکلیف، جس کو زخم زبان سے لگایا گیا وہ دل میں رہتی ہے۔ وہ عربی کا ایک شعر ہے، فرمایا جراحات السنان لہا التیام، تلوار کے ساتھ اگر کوئی زخم لگ جائے تو تلوار سے لگے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، بھر جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، بندہ بھول بھی جاتا ہے۔ ولا یلتام ما جرح به اللسان، لیکن وہ زخم جو زبان کے ساتھ لگایا وہ کبھی بھرتا نہیں ہے، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ کبھی مندمل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہو، زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ سیدھی بات کون سی ہے جی؟ سچی بات ہو، حق کے مطابق بات ہو اور واقع کے مطابق ہو، آدھا سچ نہ ہو۔ بس اوقات کوئی بندہ سچ تو بولتا ہے لیکن وہ آدھا سچ بولتا ہے، اور آدھا سچ جو ہے نا یہ پورے جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی کوئی بات آپ نقل کرتے ہیں تو اس کا سیاق و سباق ہٹا کر، آگے پیچھے سے ہٹا کر، درمیان میں سے جو کلمہ آپ نے اس کی تضحیق کے لیے یا توہین کے لیے نکالنا ہے وہ نکال کر اسے آگے نشر کر دیں، جی فلاں نے تو یہ کہا، فلاں نے تو یہ کہا۔ اب یہ بول تو سچ رہا ہے، اس نے کہا ہے، لیکن یہ آدھا سچ کہہ رہا ہے، اور یہ ہمارا جو زمانہ ہے یہ آدھے سچ کا زمانہ ہے۔ پورا سچ کوئی بھی نہیں کہے گا، اتنا ہی سچ کہے گا جو اس کے اپنے ذاتی فائدے میں ہے، جس سے وہ اپنا ذاتی مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، بس اتنا ہی وہ سچ کہے گا۔ آگے پیچھے کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، موضوع کیا ہے، کس تناظر میں بات کی گئی، اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ علماء کرام کی تقاریر میں سے بس صرف وہی 2-4 جملے کاٹیں گے، چھوٹا سا کلپ بنا کر وہ لگا دیں گے، جی فلاں نے یہ کہہ دیا، حالانکہ وہ کس تناظر میں کہا، اس سے پہلے بات کیا ہے، اس کی طرف کوئی نہیں ہے۔ کسی سیاسی رہنما کی تقریر ہے، اس میں سے درمیان میں سے جو چند جملے نکالے اسے کر دیا، آگے چلا دیا۔ تو یوں یہ آدھا جو سچ ہے یہ پورے جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک بن جاتا ہے۔ کوئی بھی بات کہو تو بات کی تحقیق کر کے سچائی والی بات، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان یحدث بکل ما سمع، کہ ہر وہ بات جو اس نے بس سنی سنائی تھی وہ آگے بیان کر دی۔ تو اس آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ سنی سنائی باتیں آگے چلاتا ہے۔ تو قولوا قولا سدیدا، بات کہو سیدھی بات، سچی بات کہو، واقع کے مطابق بات کہو، اور اس بات کو صحیح تناظر میں کہو۔ بس اوقات بات حق ہوتی ہے، بات سچ ہوتی ہے، لیکن اس کے کہنے کا وہ موقع اور محل نہیں ہوتا۔ موقع محل نہ ہونے کی وجہ سے وہ سچی بات بھی اگر آپ کہہ دیتے ہیں تو وہ فائدہ مند نہیں ہوتی، وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ سچی بات کہنا وہ بھی موقع محل کے مطابق۔ فرمایا کہ یہ تقوی اور سیدھی بات کہنے کا نتیجہ، ثمرہ اور پھل تمہیں کیا ملے گا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا۔ اور بعض علماء نے معنی کیا ہے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو قبول کرے گا۔ دل میں تقوی ہے، زبان پہ سچائی ہے، کوئی بھی عمل کرو گے تو یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو قبول کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، جو گناہ تم سے ہو گئے انہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو یہ تقوی اور سیدھی بات کہنے کا پھل اور ثمرہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، یعنی دین پر چلے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کے رسول کا ہر قول فعل و عمل یہ دین ہے، اور اللہ کا ہر حکم یہ بھی دین ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے یعنی دین کے مطابق زندگی گزارے، فقد فاز فوزا عظیما، اللہ نے اسے سند دے دی کامیابی کی، وہ بڑی کامیابی کے ساتھ، بڑے نمبروں کے ساتھ، وہ اعلیٰ درجے پر جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ